اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ ان پر اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، لہذا نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت پہ رہتے ہوئے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں سمجھاؤ اور ان کو الگ خواب گاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگے تو ان کو تنگ کرنے کی راہ نہ ڈھونڈو، یقیناً اللہ بلند و برتر بہت بڑائی والا ہے۔ حاشیہ نمبر 63۔ مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے۔ قوام وہ شخص ہوتا ہے جو کسی فرد یا ادارے کی نگرانی، حفاظت اور کفالت کا ذمہ دار ہو، اس لحاظ سے وہ اس کا حاکم ہے، اور اپنے ماتحت کو ضروری آداب و قواعد و ضوابط سکھانا یا اس کی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ دراصل خاندان ایک مختصر معاشرہ یا چھوٹی سی ریاست کی طرح ہے، اور مرد بحیثیت سربراہ اس کا منتظم و منصرم ہے اور تمام معاملات کا ذمہ دار۔ چنانچہ اس کی حیثیت ریاستی حاکم کی طرح ہے، اور اس کی بیوی سمیت دیگر افراد خانہ اس کی رعیت کی مانند ہے، جن کی نگرانی، حفاظت اور ضروریات کا پورا کرنا اس کے ذمہ ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ دور جاہلیت میں عورت کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، اس کو محض داسی یا باندی سمجھا جاتا اور ایسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کو خاندان و معاشرے میں ایک باوقار مقام عطا کیا، اور مرد و عورت کی طبعی ساخت اور نظام فطرت کے لحاظ سے ان کے دائرہ عمل کی نشاندہی کر دی، نیز مرد کو اس کی ضروریات پوری کرنے اور اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کا نگراں بنا دیا۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوتی ہے، جو صحیح بخاری کی ایک مشہور اور جامع حدیث میں ہے، جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے: کلکم راع فمسئول عن رعیتہ فالامیر الذی علی الناس راع وهو مسئول عنہ والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسئول عنہ والمرأة راعیۃ علی بیت بعلها وولدہ وهي مسئولۃ عنہ والعبد راع علی مال سیدہ وهو مسئول عنہ الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ بحوالہ بخاری کتاب العتق، باب کراہیت التطاول علی الرقیق وقولہ عبدی او امتی۔ ترجمہ: تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ لوگوں کا جو امیر ہے وہ ان پر نگراں ہے اور ان کے بارے میں مسئول ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر نگراں ہے اور اس سے ان کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور اولاد کی نگراں ہے اور اس سے ان کے متعلق پرسش ہوگی۔ غلام اپنے آقا کے مال کا نگراں ہے اور اس سے اس کی بابت باز پرس ہوگی۔ سنو، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ حاشیہ نمبر 64۔ یہاں فضیلت سے نہ صرف مرتبہ مقام مراد ہے، بلکہ وہ طبعی ساخت، خصوصیات و قوتیں مراد ہیں جو مرد کو تو عطا کی گئی ہیں، لیکن عورت کو یا تو دی ہی نہیں گئیں یا مقابلتاً کم دی گئی ہیں۔ چنانچہ مرد اور عورت کے تخلیقی نظام میں اس فرق و امتیاز کی بنا پر ذمہ داریاں بالکل جدا گانا ہیں۔ مرد اپنی جسمانی قوت، ذہنی صلاحیت، قوت فیصلہ و برداشت کے سبب ان ذمہ داریوں کا بخوبی متحمل ہو سکتا ہے جو بحیثیت قوام یا خاندانی سربراہ اس پر عائد ہوتی ہیں۔ نیز معاشرہ کے اندر بڑی ذمہ داریاں خواہ ریاستی امور سے متعلق ہوں، مثلا فوج، پولیس یا دیگر انتظامی امور، وہی بہتر طور پر سنبھال سکتا ہے،
اور محنت و مشقت والے کام، زراعتی، تعمیراتی اور اسی نوعیت کے دوسرے کام بھی عورت کے مقابلے میں مرد ہی فطرتاً زیادہ بہتر طور سے سر انجام دے سکتا ہے۔ عورت ایک کمزور اور نازک صنف ہونے کے سبب ان شدید ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے قطعاً غیر موزوں بلکہ نااہل ہے، اور فطرتاً اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی حفاظت کرے، نکاح سے پہلے والدین اور نکاح کے بعد شوہر، لہٰذا اس کو بیرونی ذمہ داریاں دینا خاندان و معاشرے کو خرابی و ہلاکت کی طرف لے جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو حکمرانی سونپ دی تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، یعنی وہ قوم ہرگز کامیاب نہ ہوگی جو اپنے معاملات عورت کے حوالے کر دے۔ بحوالہ بخاری کتاب المغازی باب کتاب النبی الی کسریٰ و قیصر۔ الغرض مذکورہ صدر فضائل و اوصاف اور جانکار ذمہ داریوں اور جفاکشی والے دائرہ عمل کے لحاظ سے مرد ہی اس منصب کا اہل ہے جس کے لیے اس کو خاندان کا قوام بنایا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 65۔ یہاں نیک خواتین کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ذمہ داریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مرد محنت و مشقت سے کمایا ہوا مال برضا و رغبت اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کر کے خوشی و اطمینان محسوس کرتا ہے، تو اس کا صلہ یہ ہے کہ بیوی اپنے فطری نظام اور دائرہ عمل میں رہتے ہوئے شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری کا حق ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع یعنی سامان زیست ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک اور پرہیزگار عورت ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم کتاب الرضاع باب خیر متاع الدنیا امرأۃ الصالحہ۔ اس حدیث میں ایک اچھی بیوی کی اہم اور جامع خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس کی کچھ مزید تشریح مناسب ہوگی۔ اس حدیث کی روح سے ایک اچھی بیوی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جب بیرونی ذمہ داریوں سے نمٹ کر گھر آئے تو بیوی صاف ستھرے لباس اور پسندیدہ وضاقتہ کے ساتھ شوہر کی حیثیت کے مطابق اس کے لیے لباس و طعام تیار کر کے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرے، حتی المقدور اس کی اطاعت کرے، اور جہاں تک ہو سکے اس کے دلجوئی اور دل بستگی کا انداز اپنائے۔ شوہر گھر میں نہ ہو تو مال و آبرو کی حفاظت کرے، کسی غیر مرد کو گھر میں نہ آنے دے، غیر محرم سے میل جول اور رابطہ قطعاً نہ رکھے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے جو شوہر کے دل میں بدگمانی پیدا کرے، بلکہ حتی المقدور باہمی اعتماد اور محبت و خلوص کا ماحول رکھنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ بات بہر صورت یاد رکھنی ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی اسی حد تک کی جائے جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر شوہر اللہ کی حدود سے تجاوز کرے اور اسلامی احکامات کی خلاف ورزی کا مطالبہ کرے تو ہرگز اس کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر شوہر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عائد کردہ فرائض ادا کرنے سے روکے، شرک و بدعات میں شرکت کرانا چاہے، یا حیا و غیرت کے منافی کاموں، غیر محرموں سے بے پردگی و بے تکلفی کا مطالبہ کرے، تو ایمان کا تقاضا ہے کہ ان معاملات میں اطاعت سے انکار کر دیا جائے۔ البتہ نوافل کے معاملے میں شوہر کی رضامندی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر موجود ہو تو عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی صوم نہ رکھے۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح باب صوم المرأۃ بإذن زوجها تطوعا۔ حاشیہ نمبر 66۔ نیک خواتین کی درجہ بالا صفات کے برعکس اگر عورت بدمزاج و تندخو اور متکبر ہو اور باوجود کوشش اس کی اصلاح نہ ہو سکے بلکہ وہ نافرمانی و سرکشی کی حد تک پہنچ رہی ہو تو ایسی صورتحال کے لیے اس آیت میں اصلاح کا طریقہ کار بتایا گیا ہے اور نہایت عمدہ پیرائی میں سرزنش و سزا تجویز کی گئی ہے۔ کتاب اللہ کا یہ اعجاز قابل غور ہے کہ معاشرتی بیماریوں کا علاج اور مسائل کا حل خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے بہترین عملی انداز میں بتا دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے پہلے حاشیہ میں بتایا گیا تھا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، لہٰذا اس کی اصلاح کے لیے احسن انداز اور نرم رویہ اختیار کیا جائے۔ حسن اخلاق اور نرم و مؤثر لہجے میں موعظت و نصیحت اصلاح و تربیت کا اعلیٰ طریقہ ہے۔ اگر سرزنش کرنی پڑے تو سزا میں بھی تدریجی انداز ہونا چاہیے۔ ابتدائی طور پر زبانی سمجھایا جائے، اگر تبدیلی نہ آئے تو اس کا بستر علیحدہ کر دیا جائے، یہ ایک مؤثر سزا ہے اور اصلاح کے لیے انتہائی کارگر۔ لیکن اگر اس پر بھی روش نہ بدلے تو مار پیٹ کی رخصت بھی دی گئی ہے، لیکن جذباتی اور مغلوب الغضب ہو کر کبھی حد سے تجاوز نہ کرے بلکہ احتیاط و اعتدال کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ حدیث میں اس کی حد بھی متعین کر دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتے ہو، پھر دن کے آخر میں اسے جمع بھی کرے۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح باب ما یکرہ من ضرب النساء۔
یاد رہے یہ رخصت محض اضطراری ہے اور بحالت مجبوری دی گئی ہے، اس کو معمول ہرگز نہ بنایا جائے، نیز چہرے پر نہ مارے اور نہ اس طرح مارے کہ زخم آ جائے۔ یہ حکم بچوں کے معاملے میں بھی پیش نظر رہے اور انہیں بے جا مارا پیٹا نہ جائے۔ اسکولوں اور مدرسوں میں بھی اس کا خیال رکھا جائے۔ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر سمجھانے بجھانے یا سرزنش کے بعد ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ اطاعت کرنے لگ جائیں تو پھر ان کو ستانے کے لیے حیلے بہانے نہ تراشے جائیں۔ یہ ظالمانہ رویہ اصلاح کی بجائے پھر بگاڑ کی طرف لے جائے گا اور اس کا نتیجہ علیحدگی و طلاق ہوگا، بنا بنایا گھر اجڑے گا اور بچوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہوگا۔ یہ احساس رہے کہ اہل و عیال کے ساتھ ازدواجی زندگی اطمینان سکون قلب کا باعث اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کو استوار و خوشگوار رکھنے کے لیے رب ذوالجلال کی حکیمانہ ہدایات انتہائی قیمتی اور قابل قدر ہیں۔ اس احساس کا تقاضا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کبھی ظلم و زیادتی کی روش نہ اپنائی جائے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ان یعنی شوہر و بیوی کے درمیان اختلاف کا خوف ہو تو ایک ثالث مرد کے گھر والوں سے اور ایک ثالث عورت کے گھر والوں سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ خوب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 67۔ اگر شوہر و بیوی کا تنازع شدت اختیار کر لے اور اصلاح احوال کی گنجائش نہ رہے تو آخری کوشش کے طور پر دونوں کے گھر والوں میں سے ایک با اثر اور قابل اعتماد فرد منتخب کر لیا جائے۔ وہ فریقین کی شکایات سن کر باہمی افہام و تفہیم کے ذریعہ اصلاح کی غیر جانبدارانہ اور مخلصانہ کوشش کر دیکھیں۔ اگر فریقین کے دلوں میں اصلاح کی خواہش ہوگی تو کارساز حقیقی ان میں موافقت و ہم آہنگی پیدا کر کے ان کے درمیان صلح کا راستہ ہموار کر دے گا۔ بلا شبہ رب کریم تو علیم و خبیر ہے اور دلوں کے حال سے بھی باخبر ہے۔ اگر ان میں اتفاق نہ ہو اور علیحدگی ضروری ہو جائے تو یہ ثالث شریعت کے مطابق فریقین کے حقوق دلوا کر طلاق یا خلا کرانے میں بھی معاون ہوں گے۔ اس طریقہ کار کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو فریقین اور ان کے رشتہ دار عدالتی پیچیدگیوں سے بچ جائیں گے اور دوسرا یہ کہ اس مشاورتی طریقہ کار کے سبب دونوں خاندانوں میں ایسے حالات میں غلط فہمی اور شیطانی وسوسہ اندازیوں کی وجہ سے جو باہمی رنجش و کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے اس کا بھی سد باب ہو سکے گا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی، اور ساتھ بیٹھنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور باندیوں غلاموں کے ساتھ جو تمہارے مملوک ہیں اچھا سلوک کرو۔ یقین رکھو اللہ اترانے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حاشیہ نمبر 68۔ کتاب اللہ کا مرکزی مضمون اللہ کی وحدانیت ہے، یعنی شرک سے پاک ایمان خالص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی ذات و صفات اور علم و اختیار میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، نہ کسی نبی کو اور نہ کسی اور کو۔ اور ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا روئے تخاطب مشرکین عرب کے علاوہ تورات و انجیل کے حامل اہل کتاب کی طرف بھی تھا، جن کے ایمان اور اعمال شرک سے بری طرح آلودہ ہو چکے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آج یہ کلمہ گو امت بھی شرک کے شنیع مرض میں بری طرح مبتلا ہے، اور اس آیت کا پوری طرح مخاطب ہے۔ ایمان و شرک کے موضوع پر تفصیلی بحث کے لیے سورہ آل عمران کا حاشیہ نمبر 34 ملاحظہ فرمائیے۔ حاشیہ نمبر 69۔ اس آیت میں ماں باپ اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے مستحق اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ ایمان کے بعد صلہ رحمی کو تو قرآن میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس معاملہ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت حاصل ہے،
اس موضوع پر اسی سورہ کے حاشیہ نمبر 3 میں کافی بحث کی گئی ہے۔ حاشیہ نمبر 70، یہاں اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ دیگر رشتہ داروں، پڑوسیوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کریں۔ دراصل اہل ایمان کو یہ بات ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور یوم حساب کی جواب دہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اندر ایثار و انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کریں۔ مال کے لالچ میں لوگوں کا حق مارنے اور مال غصب کرنے کے بجائے رشتہ داروں اور دوسرے حقداروں کے حقوق بھی ادا کریں، بلکہ ہدیہ و تحائف کے ذریعہ احسان کا طرز عمل اپنائیں۔ عزیزوں اور رشتہ داروں کا رشتہ کی قرابت کے لحاظ سے ہی حق ہوتا ہے، اسی لحاظ سے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ بیماری میں ان کی عیادت و علاج، پریشانی اور رنج و غم میں ان کی تسکین و تسلی کا اہتمام، اور حسب ضرورت تعاون و مالی امداد کے ذریعہ مشکل و مصیبت پر قابو پانے کی کوشش کی جائے۔ یتیم جو والدین میں سے ایک یا دونوں کی سرپرستی سے محروم ہو جائیں خصوصی توجہ، محبت اور ہمدردی کے حقدار ہیں، تاکہ وہ قسم پرسی کی حالت میں در بدر ٹھوکریں نہ کھائیں۔ لازم ہے کہ ان کی سرپرستی کی جائے یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اس سورہ کے شروع میں یتیموں کی کفالت اور ان کے مال کی حفاظت کے بارے میں بحث ہو چکی ہے۔ اس کے بعد پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہے، خواہ وہ اجنبی ہو یا رشتہ دار۔ پڑوسی اگر رشتہ دار بھی ہو تو بدرجہ اولا حسن سلوک کا حقدار ہے۔ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بخاری کتاب الادب اور مسلم کتاب البر والصلہ اور دیگر ابواب میں بہت سی روایات ہیں، جن میں سے چند درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ بحوالہ بخاری کتاب النکاح باب الوساط بالنساء۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب۔ نمبر 2، عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب الوساط بالجار۔ نمبر 3، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں تو میں کس کو تحفہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب حق الجوار فی قرب الابواب۔ اسی طرح مسافر یا راہ گزر جو حالت سفر میں زندگی کی بہت سی سہولتوں سے محروم ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اس میں رفیق سفر بھی شامل ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمیں روانہ کرتے ہیں، پھر ہم راستے میں ایسے لوگوں کے پاس اترتے ہیں جو ہماری پذیرائی و ضیافت نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے لوگوں میں اترو جو حسب دستور تمہاری مہمان نوازی کریں تو خیر، اور اگر نہ کریں تو دستور کے مطابق حق ضیافت ان سے وصول کر لیا کرو۔ بحوالہ بخاری کتاب الادب باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ بنفسہ۔ یہ بات یاد رہے اس دور میں ہوٹل وغیرہ نہ تھے اور نہ ہی دوسری سہولیات تھیں، اس لیے دوست قبیلے مسافروں کی ضیافت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ ان کے ضابطۂ اخلاق کا بھی لازمی حصہ تھا اور ان حالات میں ایسے تاکیدی حکم کی اشد ضرورت تھی۔ اگرچہ آج کل راستہ میں ہر قسم کی آسانیاں ہیں اور اشیاء کی فراہمی ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم سفر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور وقت ضرورت کھانے اور پانی میں شریک کر لینا اسلامی ضابطۂ اخلاق میں ضروری سمجھا گیا ہے۔ چنانچہ ایک طویل روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف روز قیامت اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے۔ بحوالہ بخاری کتاب المساقات باب اثم من منع عبد السبیل من الماء۔ الغرض اس حدیث میں اس بات کی سخت تاکید کی گئی ہے کہ مقیم لوگ راہ گزر مسافروں کی ضیافت کریں اور ہم سفر و ہم نشین لوگوں کی ضروریات کا بھی پورا خیال رکھا جائے۔ اگر ان کے پاس زیادہ راہ نہ ہو تو کھانے اور پانی میں ان کو شریک کریں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ جس معاشرے کے افراد ان صفات اور ایسے اعلیٰ اخلاق کے حامل ہوں گے ان کے اندر بغض و کینہ اور حسد جیسی بیماریوں کے جراثیم بھلا کیسے داخل ہو سکیں گے؟ ان میں تو ہمدردی و غمخواری، محبت و مودت کے ہی جذبات پروان چڑھیں گے۔ وہ یقیناً اللہ کا پسندیدہ معاشرہ ہوگا جو عدل و انصاف اور امن و سکون کے ساتھ
ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو کر رفعت و بلندی حاصل کرے گا۔ حاشیہ نمبر 71۔ اسلام نے غلامی کی رسم کا بھی بڑے ہی حکیمانہ انداز میں بتدریج خاتمہ کیا ہے، لیکن ابتداً حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ چنانچہ اہل ایمان کو مملوک یعنی باندی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کیا جائے اور حقارت آمیز متکبرانہ طرز عمل نہ اختیار کیا جائے، خواہ وہ باندی و غلام ہو یا گھر کسی کارخانہ یا ادارہ میں ماتحتی میں کام کرنے والے ملازمین ہوں۔ اس سلسلہ میں بکثرت احادیث ہیں، یہاں چند بطور اختصار پیش کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے خدمت گزار تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، لہذا جس کا بھائی اس کے قبضے میں ہو تو اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور اسے وہی پہنائے جیسا خود پہنتا ہے، اور دیکھو ان کو ایسا کام کرنے کے لیے نہ دو جو ان پر بھاری ہو، اور اگر ایسا کام انہیں دو تو ان کی مدد کرو۔ بحوالہ بخاری کتاب العتق باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبید اخوانکم۔ نمبر 2، اگلے باب کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس باندی ہو وہ اس کو خوب اچھی طرح ادب سکھائے، اس کو آزاد کرے اور اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا ثواب ہے۔ بحوالہ بخاری باب العبد اذا احسن عبادت ربہ ونصح سیدہ۔ نمبر 3، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے یعنی اور اگر وہ اس کو اپنے ساتھ کھانے پر نہ بٹھائے تو اس کو 1 یا 2 لقمے دے دے کیونکہ اس نے اس میں محنت کی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب العتق باب اذا اتاہ خادمہ بطعام۔ حاشیہ نمبر 72۔ درج بالا ہدایات و احکامات تو اہل ایمان کے لیے ہیں جو شرک سے پاک ایمان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے اور بخوشی اس کے احکامات بجا لاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور ان کے دل کبر اور ریا سے پاک ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اعلیٰ ظرفی اور عمدہ اخلاق کے حامل، صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والے اور انسانوں کے لیے ہمدردی و بہی خواہی کے جذبات رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں جن کے لیے دار عقبہ یعنی جنت کے بالا خانوں کا وعدہ ہے۔ اس کے بالکل ہی برعکس خواہشات نفس کے پرستار منافق اور اہل کتاب کے احبار و رہبان ہیں جو آخرت سے بے پرواہ اپنی انفرادی سوچ پر مست و مگن ہیں، نہ ان کو آخرت پر یقین ہے اور نہ ہی یوم حساب جواب دہی کا احساس۔ ایسے لوگ کبر و ریاکاری اور خود پسندی و خود ستائی کے مرض میں مبتلا، نام و نمود کی شائق، شیخی خورے، اپنی شان دکھانے والے اور اترانے والے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد اپنے اور اپنے خاندان یا اپنی قوم کے لیے بڑائی اور شہرت حاصل کرنا ہی ہوتا ہے اور ان کی ساری تگودو بس اسی لیے ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں فتنہ و فساد کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا جن کے دلوں میں تکبر و تفاخر کا جراثیم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب تحریم الکبر و بیانہ۔